السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت ملتا رہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے درود خضری شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کے اوپر، یعنی ربیع الاول شریف کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں ہم درود خضری شریف کے کس طرح عامل بن سکتے ہیں۔ تو یہ ہے درود پاک، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس کا میں نے یہ طلسم تیار کیا ہوا ہے شمع جو جلے گی اس شمع کے لیے۔ آپ نے جو درود شریف پڑھنا ہے وہ ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ یہ درود خضری ہے۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے 716 مرتبہ، 14 دن تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ درود خضری شریف کے فضائل تو بے شمار ہیں، آپ نے اب سب لوگ جانتے ہیں درود شریف کے فضائل، کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری نماز قبول ہوگی یا نہیں، حج کرتے ہیں نہیں پتہ کہ قبول ہوگی یا نہیں، اور بھی جو اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں عبادت، وہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن درود شریف کے بارے میں علماء کرام مفسرین نے لکھا ہے کہ درود شریف پہلے بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے، پھر آپ کو توفیق ملتی ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، مطلب یہاں آپ کی زبان سے نکلا وہاں درود شریف آپ کا قبول ہو گیا۔ پہلے قبولیت ہوتی ہے پھر آپ کو توفیق ملتی ہے درود شریف پڑھنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود شریف بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف بھیجا کر۔ تو درود شریف رحمت کا خزانہ آپ سب جانتے ہیں، اس کی تعریف تو کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا کہ درود شریف کے کتنے فضائل ہیں۔ تو آپ نے شمع جلا لینی ہے، آپ نے بازار سے شمع منگوا لینی ہے، موم بتی کے اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی اس طرح یہ موم بتی بن گئی ہے، ایسے یہ موم بتی ہے، یہ سمجھ لیں۔ اب یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جیم، یہ اور دال، یہ جیم ہے، پھر اوپر نیچے سے اوپر آپ نے یہ طلسم لکھ دینا ہے 7 1 6 7 5 5 8 4 3 9 4 8، یہ مکمل طلسم اس کے اوپر لکھا جائے گا۔ آپ نے جو موم بتی لینی ہے اس کے اوپر آپ کسی پینسل سے لکھ لیں یا سوئی سے لکھ لیں، یا پھر اس طرح کریں کہ اس طرح کاغذ کے اوپر آپ نے سفید کاغذ کے اوپر لکھ کے کاغذ کو موم بتی کے گرد لپیٹ کے اوپر سے کوئی دھاگا لپیٹ لیں، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اس طرح آپ درود شریف کی آپ نے 14 دن تک زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ عشاء کے بعد جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ جائے آپ نے اسی دن سے زکوٰۃ شروع کر دینی ہے۔ 1 ربیع الاول سے 10 ربیع الاول تک آپ عمل شروع کر سکتے ہیں، 10ویں ربیع الاول تک بھی آپ عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ اب آ رہا مسئلہ عورتوں کا، عورتیں ناپاکی کے ایام میں اس عمل کو روک دیں، بعد میں جو 14 دن کی تعداد ہے وہ پوری کر لیں، یعنی آج انہوں نے عمل شروع کیا، 5 دن یا 4 دن عمل کیا، ناپاکی کے ایام آ گئے، آپ نے عمل کو روک دینا ہے، جب آپ پاک ہوں تب آپ نے انہی دنوں سے سٹارٹ کر دینا ہے دوبارہ اس عمل کو۔ تو باقی جو حضرات مرد حضرات وہ اپنا وقت ایک مقرر رکھیں گے، کوشش کریں تہجد کے وقت کریں، نہیں تو عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں وقت کی پابندی رکھیں۔ جیسے ہی عمل کو شروع کریں پاس کوئی خوشبو وغیرہ کپڑوں پہ اچھا سا عطر لگا لیں، کوشش کریں کہ غسل کر کے درود پاک کو پڑھیں، کیونکہ جب درود پاک پڑھا جائے گا تو اس کے موکلین فرشتے اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ وقت کی پابندی کریں گے تو عمل کی قبولیت کے جو اثرات ہیں نا وہ بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج ہم نے عمل کو پڑھا 9:10 پہ، تو
آج موکلین جو اس کے خدام ہیں اعمال کے درود شریف کے، وہ آپ جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے 9:10 پہ آ جائیں گے۔ اب کل آپ 9:30 بجے بیٹھے ہیں تو انہوں نے 9:10 پہ آ جانا ہے کہ اس وقت یہ پڑھتا ہے، لیکن آپ اس وقت نہیں پڑھیں گے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اعمال میں ہم رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، بجائے فائدہ ہونے کے اعمال ہمارے ایک تو عمل کا اثر نہیں ہوتا، ثواب تو ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ جو بھی قرآن مجید کی آیت یا درود پاک پڑھتے ہیں ثواب تو ہمیں مل جاتا ہے، لیکن جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں چیزیں نہیں مل پاتی۔ تو اس لیے وقت کی پابندی کا اس میں خاص خیال رکھیں۔ جس دن 9:10 پہ آپ شروع کریں تو کوشش کریں 14 دن تک آپ 9:10 پہ 9:15 تک اس کو شروع کر لیا کریں۔ 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آپ زیادہ آگے پیچھے کریں گے تو پھر وہ معاملات خراب ہوں گے۔ تو کوشش کریں وقت کی پابندی کریں۔ عمل کی اجازت ہم سے ضرور لے لیں۔ اجازت کے لیے ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور کمنٹ میں اجازت لکھ دیں، کیونکہ جو عمل جس نے بنایا ہوا ہوتا ہے اس کی اجازت لینے سے اس کے سلسلے کا فائز آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے مجھ سے اجازت لے لیں گے، ہمارے سلسلہ قادریہ جہاں سے ہمیں یہ اجازت ملی، ہم نے جتنی ریاضت کی تو وہ سارا فیض آپ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کے استاد ہیں، آپ ان سے بھی اجازت لے سکتے ہیں، ہم سے اجازت لے لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عمل ہم نے بنایا، شمع ہم نے استخراج کیا ہے طلسم، تو آپ ہم سے اجازت لیں تو وہی کامل اجازت ہوگی۔ اجازت کے لیے ویڈیو کو شیئر کر دیں، کمنٹ میں اجازت لکھیں تو آپ کو انشاءاللہ اجازت ہو جائے گی۔ اس کے فوائد تو بے شمار ہیں۔ آپ کو ایک بات جو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا تھا کہ جب موم بتی جلے گی، جیسے ہی موم بتی جلنا شروع ہو جائے، آپ نے جو اپنی نظر ہے نا وہ موم بتی کے جہاں سے آگ جل رہی ہوتی ہے نا وہاں پہ آپ نے اپنی نظر کو جما کر رکھنا ہے، اسی میں آپ کو مشاہدات ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو ہو سکتا ہے گنبد خضرا دکھائی دے، ہو سکتا ہے یہاں پہ موکلین دکھائی دیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کو بے شمار مشاہدات ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 716 مرتبہ عمل کرنا ہے، موم بتی پہلے ختم ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کا عمل پورا ہو گیا تو موم بتی آپ نے جلتی رہنے دینا ہے اور آپ نے اٹھ جانا ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی کہ اپنی نظروں کو جہاں پہ آگ جل رہی ہے نا وہاں پہ آپ نے اپنی نظروں کو جما کے رکھنا ہے، اسی میں آپ کو سب کچھ دکھائی دے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے نا، اس آگ سے آہستہ آہستہ وہ نیگیٹو انرجی، جب آپ اس کو توجہ سے دیکھیں گے آپ کے اندر کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ ختم ہوگی۔ آپ کے اوراد جو سمجھ لیں نیگیٹو انرجی کی وجہ سے اوراد میں جو پرابلم ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گی، اسی میں آپ کو مشاہدات بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب ہر بندے کی کیفیت اپنی اپنی ہوگی، کسی کو یہاں کالا دھواں دکھائی دے گا، کسی کو سفید، کسی کو نیلا، کسی کو کسی طرح کا، اپنے اپنے اوراد کے مطابق اس کو دکھائی دیں گے۔ اب آپ نے جب تک یہ عمل کریں، آپ نے رات کو باوضو ہو کے سونا ہے، لازمی یہ عمل کی شرط ہے۔ جیسے ہی آپ عمل کو مکمل کریں آپ کوشش کرنا ہے آپ نے باوضو سونا، خوشبو لگا کے، بستر پاک صاف ہو، کیونکہ آپ کو بزرگان دین حضور پاک کی ہو سکتا ہے زیارت ہو جائے، اولیاء کرام کی، موکلین کی، اس کے خدام آپ کو خواب میں ضرور آئیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ عمل کریں آپ کو مشاہدات نہ ہوں۔ تو کوشش کریں باوضو سوں، اپنے کپڑے رات کو سوتے ہوئے پاک رکھیں، اور کوشش تو یہ کریں کہ اس عمل کے لیے علیحدہ کوئی سفید لباس اپنا مقرر کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ عمل کرنے لگے ہیں، آپ نے وضو کر لیا یا کوشش کریں غسل کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، وضو کر کے آپ نے وہ سفید لباس پہن کے عمل مکمل کر کے آپ نے سو جانا ہے اسی لباس میں۔ صبح چاہے آپ وہ لباس اتار کے آپ اپنا جو روٹین والا لباس ہے وہ پہن لیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے جو لباس رکھنا ہے وہ خاص سفید اپنا لباس رکھیں، سفید لباس میں آپ نے رات کو سونا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے، ایک باوضو سونا ہے اور دوسرا آپ نے سفید لباس پہن کے سونا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، دوبارہ پھر سمجھا دوں۔ آپ نے اس لو میں اپنی نگاہ کو جما کے رکھنا ہے، یہاں پہ آپ کو مشاہدات ہوں گے۔ یہ طلسم آپ نے لکھنا ہے جیم یہ دال، یہ لکھ کے پھر اوپر سے نیچے یہ طلسم لکھنا ہے، پھر آپ نے یہاں سے یہاں پھر لکھنا ہے، یہ طلسم ہے۔ میں آپ کو پھر لکھ کے دے دیتا ہوں، جیم یہ دال، یہاں پہ اوپر پھر آپ نے جو طلسم یہ لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے اوپر مکمل لکھ دینا ہے۔ اب یہ ہو گئی ہماری شمع،
یا تو یہ کریں کہ شمع پہ سوئی سے لکھ لیں یا کسی پینسل سے لکھ لیں، اگر نہیں لکھ سکتے تو کسی سفید کاغذ پہ لکھ کے شمع کے گرد لپیٹ کے اوپر سے کوئی دھاگا لپیٹ دیں، تو یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ 1 سال کے لیے آنے والے ربیع الاول تک آپ درود خضری کے عامل ہو جائیں گے۔ یہ زکوٰۃ صغیر اس کی ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اس کو کم سے کم 100 مرتبہ یا 14 مرتبہ یا پھر 313 مرتبہ آپ اپنے معمول میں رکھیں گے۔ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ وہ درود پاک کی برکات سے انشاءاللہ آپ کو تمام مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ عمل کو معمول میں لازمی رکھا کریں، جس عمل کا آپ نے چلہ کیا ہو، جس عمل کی آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو، تاکہ پھر وہ عمل کی طاقت ختم نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ طاقت بڑھتی رہتی ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔